بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں وہاں سے نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ وہاں کا پورا ماحول خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، یہاں سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون تھیں؟ جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکی تھی، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن وہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ وہ کنگھی کو اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب نے میرا باپ فرعون ہے، لیکن تم نے کسی اور کو رب کیوں کہا ہے؟ اور جس کا تو نے نام لیا ہے وہ کون ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں ہے، بلکہ وہ اور ہم سب اس رب کائنات جس کا نام اللہ ہے کی مخلوق ہیں۔ اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے یہ بات اپنے باپ سے کہی، یہ خادمہ تمہیں رب نہیں مانتی۔ فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اس خادمہ کو قید کروا کر اپنے سامنے پیش کروایا اور اسے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم مجھے اپنا رب نہیں مانتی؟ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ خادمہ نے کہا، ہاں، میں تجھے رب نہیں مانتی، میں صرف رب واحد کو مانتی ہوں جو میرا اور تیرا اور پوری کائنات کا رب ہے۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون خادمہ کی یہ بات سن کر بے حد غصہ ہوا اور اس نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی گائے کو آگ پر خوب گرم کیا جائے۔ جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جائے اور آخر میں اس کو بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس تانبے کی گائے کو گرم کیا گیا اور جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا، اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ خادمہ نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو۔ فرعون نے کہا، کیا درخواست ہے؟ خادمہ نے کہا کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس تانبے کی گائے میں ڈال دیے گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹی کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک باندی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور اپنے اولاد کو یوں جلتا دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے بچے کو اس وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی رنج نہ کر، کیونکہ حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ سنتے ہی انہیں مزید صبر آ گیا۔ اس چھوٹے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور پھر آخر میں مردود فرعون نے اس خادمہ یعنی مشاطہ کو بھی اس آگ میں جلا کر شہید کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ خوشبو کی مہکیں اس کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ،
بے شک جو مشکل کے وقت صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی مشکل آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔